جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے آئینی ترمیم کو لے کر۔ جو رسہ کشی اس وقت پاکستان میں جاری ہے اس کی کیا موجودہ صورتحال ہے، اور آج بالآخر تقریباً 15-16 روز کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت مل گئی۔ آج ان کی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے کیا وہاں سے پیغام دیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھیں گے۔ تو جناب اڈیالہ جیل کی ملاقات سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت جو بھی سب سے بڑی ایک رسہ کشی چل رہی ہے آئینی ترمیم کو لے کر، اور بلاول بھٹو کی آنیاں جانیاں آپ دیکھیں، ان کی دھمکیاں دیکھیں جو انہوں نے کل لگائیں حیدرآباد سے کہ جناب مجھے مجبور نہ کریں کہ پھر بروٹ طریقے سے ہم اس آئینی ترمیم کو لے کر آئیں، اور جو نون لیگ کی سفارشات ہیں پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر آئینی ترمیم ہو، جس میں ممکنہ طور پہ ظاہر ہے ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل وغیرہ کی شکیں بھی شامل ہیں۔ تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے زور دیا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں آپ۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی گورنمنٹ کے لوگوں کو کہا کہ ان کو ان کے لیڈر سے ملنے دیں، وہ ان سے مشاورت ان کو کرنے دیں آپ، اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ آج پھر پی ٹی آئی کے لوگ ملے، پہلے تو بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھ غالباً علی ظفر، شاید ان دو کو اجازت ملی اندر جا کے خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے کی، لیکن کیونکہ 5 لوگ تھے یہ، اور 5 کے لیے ہی انیشلی کہا بھی گیا کہ یہ مل سکتے ہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور صاحبزادہ جو حامد رضا، ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جبکہ اسد کیسر اور گوہر جو بیرسٹر گوہر ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، ان کو ملنے کی اجازت انیشلی ملی، لیکن انہوں نے ریزسٹ کیا، پروٹیسٹ کیا کہ نہیں، ہم پانچوں کو اجازت ملے گی تو پھر ہم اندر جائیں گے، وگرنہ ہم نہیں ملیں گے۔ تو پھر خیر دوبارہ جو ہے وہ گفت و شنید ہوئی، اور پھر بالآخر ان کو اجازت ملی، اور ویلاگ ریکارڈ کرنے سے کچھ دیر قبل ہی ان کی ملاقات پھر خان صاحب سے ہوئی، اور انہوں نے باہر آ کے بریف کیا ہے کہ تقریباً ہماری 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے جو 16 روز تھے ان میں سے 5 روز تو بالکل ان کے جو سیل ہے اس کی بجلی تک نہیں تھی، اور ان کو اخبار جو ہے وہ بھی پچھلے 8-10 روز سے نہیں دیا جا رہا، ٹی وی کی سہولت جو ہے وہ بھی چھین لی گئی ہے، ایکسرسائز بھی نہیں ان کو کرنے دی جا رہی، اور ان کو بالکل آئسولیشن میں رکھا گیا، لیکن وہ ہائی اسپرٹ میں ہیں۔ اور خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے ان اپنے رہنماؤں کے ذریعے اپنی پوری جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں کہ وہ 100 سال تک بھی اگر ان کو لڑنا پڑا تو وہ اس آزادی کی تحریک کے لیے لڑیں گے، جو بھی قربانیاں ان کو دینے پڑیں، ان کے خاندان کو دینی پڑی وہ دیں گے، کسی طور پر وہ سرنڈر نہیں کریں گے، نہیں جھکیں گے۔ اور اس آئینی ترمیم کو لے کر پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے مزید کہا ہے کہ ہمیں کچھ مزید وقت چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں ہیں ان سے بھی مشاورت کرنی ہے، پھر جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے بھی، اور جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے بھی مشاورت کرنی ہے، اور جو علی امین گنڈا پور ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان سے بھی ملاقات جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو لہٰذا سوموار کو پی ٹی آئی کے لیڈروں کے مطابق انہوں نے درخواست کی ہے حکومت سے کہ ہمیں سوموار کو ان سارے ممبران کے ساتھ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم براڈر اس پہ جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کریں، مشاورت کریں، پھر اس کے بعد ہم حتمی طور پہ جو بھی ہم نے کرنا ہوا وہ ہم کریں گے۔ اس دوران ان سے جب پوچھا گیا کہ اس دوران اگر گورنمنٹ نے ترمیم لے آئی اور پاس کر لی مولانا کو ساتھ ملا کے، تو اس کے پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم ظاہر ایسی کسی ترمیم کو نہیں مانیں گے، ریزسٹ کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اور یہ قانونیت ہوگی، اور یہ غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ بندوں کو اغوا کیا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے 2 سینٹر جو ہیں وہ بھی اس وقت اٹھائے گئے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ بیرسٹر گوہر نے مزید بتایا کہ خان صاحب کو پورا ٹرسٹ ہے علی امین گنڈا پور کے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پوری سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے، اور ہم مولانا کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے، کنسنسس ڈیولپ کریں گے۔ ابھی تک ہمارا کوئی کنسنسس جو ہے وہ کسی ڈرافٹ پہ نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف بلاول اور جو نون لیگ کے زعماء ہیں ان کی آنیاں جانیاں جاری ہیں، مولانا فضل الرحمان کے گھر کبھی ساگڈار آ رہے ہیں، کبھی شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو
تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے تاحال ابھی تک، جب تک ہم یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہے ہیں کوئی براڈر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اختر مینگل صاحب ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ، انہوں نے بھی آج ایک ملاقات کی بلاول سے، اور ان سے بھی یہی انہوں نے کہا کہ ہمارے بندے آپ کی یعنی گورنمنٹ نے اٹھائے ہوئے ہیں، اداروں نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس ماحول میں کیسے ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے تناظر میں بلوچستان کے مختلف شہروں میں پروٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہے۔ اس کی اطلاعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہاں پہ پروٹیسٹ جو ہے اس بات کو لے کر شروع کیا گیا ہے کہ جناب یہ بندوں کو جو اغوا جبری طور پہ کیا جا رہا ہے اس آئینی ترمیم کے لیے۔ تو جناب آئینی ترمیم کا ہی جھکڑ چل رہا ہے اس وقت، پورا زور زبردستی طریقے سے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جناب نمبر پورے کیے جائیں۔ نمبر فی الحال تک پورے نہیں کر سکے حکمران اتحاد جو ہے، ہر طرح کا دباؤ زور زبردستی کرنے کے باوجود بھی۔ تو اس سارے سناریوں میں آپ دیکھیں کہ جو قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں بند ہے، وہ ساری اس وقت سیاست جو ہے وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور سارے لوگ یہی انتظار کر رہے تھے کہ وہاں سے کیا جو ہے وہ پیغام آتا ہے خان صاحب کا۔ بہرحال انہوں نے مزید وقت مانگا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سوموار تک کیا گورنمنٹ ٹائم دیتی ہے کہ نہیں، اس ترمیم کو پوسٹ پون کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ دونوں ہاؤسز کا جو اجلاس ہے وہ صبح سے انہوں نے طلب کیا ہوا ہے اور اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، دونوں سیشن کا اس شام تک کا انہوں نے ڈیلے کر لی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آج ہی رات میں کیا ترمیم پیش ہوگی اور پاس ہوگی یا نہیں۔ اگر نمبر ان کے پاس پورے ہوئے تو وہ یقینی طور پہ اس کو پیش کریں گے اور پاس کرنے کی آج ہی رات کوشش کریں گے۔ اگر نمبر پورے نہیں ہوئے تو پھر تو ظاہر ہے پھر چارہ ہی کوئی نہیں اور۔ لیکن اس سب میں یہ جو تماشا، جو ڈرامہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے آزاد ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ان کی آزادی چھیننے کے لیے ہو رہا ہے، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے، اور ان کو ڈرایا دھمکایا صرف اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہ آزادی کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے سے باز رہیں۔ یہ صرف اور صرف اسی لیے کیا جا رہا ہے، اور کچھ ججز کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے سے راستہ روکنے کے لیے ساری ترمیم کا مقصد ہے۔ اس میں عوام کا مفاد آپ کو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ ابھی تک یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، انہوں نے جو اہم قانون سازی کی ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا چیزیں کی ہیں، اور آپ خود ہی اس میں سے جج کر لیجئے گا کہ اس میں عوام کا مفاد کہاں پہ ہے، ان ترامیم میں، اس قانون سازی میں عوام جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے جس کے یہ سو کالڈ نمائندے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، انہوں نے نیب ترامیم بڑا وسیع پیمانے پر کی۔ اس میں انہوں نے پہلے تو ریمانڈ جو تھا نیب کا وہ 90 روز سے کم کر کے 14 روز کر دیا، اور پھر جو نیب کی جوریسڈکشن تھی اس کو کم کیا کہ جناب 50 کروڑ یا اس سے کم تک کے جو کیسز ہیں وہ نیب نہیں دیکھے گا، اس سے آگے کی رقم کو دیکھے گا، اور جبکہ 50 کروڑ یا اس سے کم کے اماؤنٹ جو ہے وہ صوبائی اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ 50 کروڑ یا اس سے کم اینٹی کرپشن، جو صوبائی اینٹی کرپشن ہے وہ دیکھیں گے۔ اب صوبائی اینٹی کرپشن کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے، ڈی جی ہے، وہ تعینات کون کرتا ہے؟ اس کو تعینات جناب وزیر اعلیٰ کرتا ہے، اور وہ کس کے انڈر کام کرتا ہے؟ وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے صوبے کا، اس کے انڈر کام کرتا ہے، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ کے پی کے، وزیر اعلیٰ سندھ یا وزیر اعلیٰ بلوچستان، جو بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کے ماتحت کام کرتا ہے۔ یعنی 50 کروڑ یا اس سے کم کی اماؤنٹ کے جو کرپشن کے کیسز ہیں یا اپنا اس میں جو دیگر معاملات کے متعلقہ کیسز ہیں 50 کروڑ یا اس سے کم کے، وہ سارے براہ راست آپ کہہ لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ وہ ان معاملات کی چھان بین کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ایسے میں کیا تفتیش ہوگی، کیا تحقیقات ہوں گی جب اس کا کنٹرول براہ راست جو ہے وہ متعلقہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 50 کروڑ یا اس سے کم تک آپ کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کرتے پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے میں اینٹی کرپشن کی کیا اوقات ہے؟ جو ایک 20 یا 19 گریڈ کا افسر ہے اس کی کیا جرت ہے کہ وہ حکومت کے لوگوں پہ یا ٹاپ کے بیوروکریٹ پہ ہاتھ ڈالے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کہانی انہوں نے ختم کی، 50 کروڑ یا اس سے کم تک کا کھلی چھوٹ دے دی انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اسی نیب ترمیم میں پھر انہوں نے جب پی ٹی آئی کو ٹھوکنا تھا، عمران خان کے خلاف ایکشن لینے تھے، پھر انہوں نے نیب آرڈیننس میں مزید تبدیلی کی، اور ریمانڈ کو جو 15 روز تک لے کے آئے تھے 14 روز تک، اس کو بڑھا کے پہلے 30 روز کیا، پھر مزید تبدیلی کر کے اس کو 40 روز تک کر دیا۔ یہ تھی
اپنا ان کی عوامی مفاد کی ترمیم، ٹھیک ہے جی، نیب میں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں دوسرے موضوع کی طرف جو کہ اہم ترامیم تھیں الیکشن ایکٹ میں۔ الیکشن ایکٹ میں پہلے ریٹائرڈ ججز جو تھے ٹریبیونل کے طور پر کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کی الیکشن ایکٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، حاضر سروس جو جج ہیں ہائی کورٹس کے وہی ٹریبیونل کے طور پہ کام کریں گے، وہ ذرا پریشر جو ہے وہ کم لیں گے اداروں کا، کیونکہ وہ حاضر سروس ہوں گے اور وہ اچھے طریقے سے چھان بین کریں گے الیکشن کے معاملات کی۔ لیکن جیسے ہی یہ 24 کا الیکشن ہوا اور فارم 45 اور فارم 47 کی چھان بین کا معاملہ آیا سامنے، اس کی شروعات ہوئی، اور خاص کر اسلام آباد سے جسٹس جہانگیری نے معاملات کی چھان بین شروع کی، تو انہوں نے بھاگے پھر جناب الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر دی۔ اس میں پھر وہ ریٹائرڈ ججز دوبارہ لے کے آئے کہ نہیں، الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز کو بھی جناب لگا سکتا ہے، اور یہ انہوں نے ترمیم کی۔ کیوں کہ اس فارم 45 اور 47 سے ہماری جان چھوٹے، جسٹس جہانگیری جیسے آزاد منش ججوں سے ہماری جان چھوٹے، تاکہ ہمیں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا جو شفافیت ہے وہ ہم نہ دکھا سکیں کہ جو جھرلو پھرا ہے اس الیکشن 24 میں، اس سے ہم بچیں۔ اس کے بعد جناب پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے جناب مخصوص نشستوں کے لیے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، تاکہ وہ جو مخصوص نشستیں تھیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس پہ ڈاکہ مارا جائے، وہ جو ہیں ان سے ہتھیائی جائیں، ان سے چھینی جائیں۔ اس لیے دوبارہ پھر انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ کہا کہ جس پارٹی نے آزاد حیثیت میں، جس پارٹی کے لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، ان کی کوئی سیٹیں نہیں بنتی۔ یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو فارغ کرنے کے لیے تھا، اس کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے تھا، تو یہ بھی انہوں نے ترمیم کی۔ یہ کون سا عوامی مفاد تھا؟ پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر آپ کے سامنے وہ ایکٹ لے کے آئے۔ وہ کس لیے لایا کہ جب بندیال صاحب پوری سپریم کورٹ کو کنٹرول کر رہے تھے ایز ماسٹر آف روسٹر، تو پی ڈی ایم ٹولہ بڑا تنگ تھا ان سے، جناب یہ اپنی مرضی کا بینچ بنا کے تو لگا لیتے ہیں، اپنی مرضی کا کیس اٹھاتے ہیں، مرضی کے بینچ کے سامنے لگاتے ہیں، پھر فیصلہ دے دیتے ہیں، ہمیں بڑی مشکل ہے۔ پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کے آئے، اس کو سسپینڈ کر دیا بندیال صاحب کے دور میں لارجر بینچ نے۔ پھر جب قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تو سب سے پہلا کیس انہوں نے یہ لگایا پوری فل کورٹ کے سامنے، اور اس کو اڈاپٹ کیا میجورٹی سے، اور پھر اس کے بعد کمیٹی بن گئی سینئر تین ججوں کی، تو اس میں قاضی صاحب کو سپورٹ رہی، اس کو سپورٹ کرتے رہے دیگر ججز، جسٹس منیب اختر بھی، اور جسٹس جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جب میجورٹی ججز نے فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے حق میں کہ وہ سیٹیں جو مخصوص ہیں، نشستیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کو بنتی ہیں، مال غنیمت پی ڈی ایم کی جماعتوں کو نہیں دیا جا سکتا، وہاں پھر بدمزگی آئی، کیونکہ جو ایکسٹینشن کے معاملات تھے قاضی صاحب کے، اس پہ قدغن لگی، تو پھر قاضی صاحب اور دیگر ججز جو کمیٹی کے تھے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، پھر آپس میں اختلاف ہوا، پھر قاضی صاحب وہاں پہ ان کو مشکلات پیش ہیں اس کمیٹی کی میٹنگ میں، وہ جس طرح کا بینچ چاہ رہے تھے، جس طرح کا کیس لگوانا چاہ رہے تھے وہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت سمر ویکیشن بھی چل رہی تھی، تو قاضی صاحب کو پسپائی ہوئی، تو گورنمنٹ نے کیا کیا، فوری طور پہ دوبارہ صدارتی آرڈیننس لے کے آئے، اور اس میں انہوں نے جناب وہ پہلے والی کمیٹی فارغ کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کمیٹی کے 2 ممبر ہوں گے، ایک چیف جسٹس اور ایک سینئر ترین جج، اور تیسرا جو ممبر ہوگا کمیٹی کا اسے نامینیٹ کرے گا چیف جسٹس، یعنی قاضی فائز صاحب کو دوبارہ ماسٹر آف دا روسٹر انہوں نے تعینات کر دیا، اور امین الدین خان صاحب کو قاضی صاحب لے کے آئے اس کمیٹی میں، اور ان کی مرضی کے مطابق پھر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بینچ بنائے، اور 63A کا فیصلہ سب کے سامنے ہے وہ لگا کر حکومت کی منشا کے مطابق وہ فیصلہ دیا اور راستہ ہموار کیا اس آئینی ترمیم کے لیے۔ تو آپ اندازہ کریں، نیب ترمیم سے لے کر الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے لے کر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ خود ہی لایا، پھر بعد میں خود ہی ترمیم کی، نیب آرڈیننس میں خود ترمیم کی، پھر ترمیم کی، پھر ترمیم کی، الیکشن ایکٹ میں خود ترمیم کی، دوبارہ پھر ترمیم کی۔ تو یہ ہے عوامی مفاد کی لیجسلیشن، یہ ہے وہ قانون سازی جو اب تک اس ٹولے نے کی ہے۔ تو کیا اس کو عوامی مفاد کی قانون سازی کہا جائے گا؟ کہاں ہے اس میں عوام کا مفاد؟ یہ سارا ڈھکوسلا جو اس وقت بھی جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، ان میں عوام کا فائدہ کہاں پہ ہے؟ یہ خود اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، یہ چاہتے ہیں جسٹس منیب اختر کا راستہ روکا جائے، یہ چاہتے ہیں جسٹس عائشہ ملک کا راستہ روکا جائے، یہ چاہتے ہیں جسٹس شاہد وحید کا جو ہے راستہ
وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے سے وہ روکا جائے اور اپنی مرضی کے بینچ جو ہیں وہ بنائے جائیں، اپنی مرضی کے وہاں پہ جج بٹھائے جائیں اور اپنی مرضی سے تاکہ وہ فیصلے لیے جائیں. یہ ہے ان کی کل اپنا اصلیت ان ساری ترامیم کو لے کے، ساری قانون سازی کو لے کے. اس میں عوام کا مفاد آپ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہا. یہ ساری سیاسی رساکشی ہے، یہ سارا طاقت کا کھیل ہے کہ وہ طاقت جو ہے جو ہم نے زور زبردستی طریقے سے دھونس اور دھاندلی سے حاصل کی ہے وہ کہیں ہم سے نہ چھن جائے. یہ سارا اسی لیے کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس ترمیم کا کیا بنتا ہے، کیا یہ زور زبردست طریقے سے کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، اور کل کو اگر یہ ترمیم چیلنج ہوتی ہے تو کیا اس کو سپریم کورٹ اڑا دے گی. اس ساری معلومات کے متعلق جو بھی اس میں اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو اس پلیٹ فارم کے تھرو مسلسل سے آگاہ رکھیں گے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.